آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے عظیم نام کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، مایوس انسان کو امید ملتی ہے اور گناہ گار بندے کو واپس لوٹنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور وہ نام ہے الرحمن، جو کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی ڈیلی اپنی نمازوں میں بہت بار پڑھتے ہیں۔ اس کے ڈفرینٹ میننگ ہے، لیکن جو اس کا روٹ ہے نا، رحمان اور رحیم، روٹ ان کا سیم ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں ان دونوں میں ڈفرینٹ ہے۔ اس میں پائی جاتی ہے نرمی، شفقت، مہربانی اور محبت کے ساتھ خیر چاہنا کسی کے لیے بھی۔ اور الرحمن کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی رحمت بہت وسیع، بہت زیادہ اور ہر مخلوق پر عام ہو، ہر طرح کی مخلوق، اور مخلوق بہت سی ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفک بندوں میں بات کریں یا دیکھیں تو کتنی زیادہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بندوں میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں بندوں کی بھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن ہے، یعنی مومن پر بھی، کافر پر بھی، نافرمان پر بھی، جانوروں پر بھی، بیمار پر بھی، گنہگار پر بھی، ہر ایک پر، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں نا، وہ بھی اسی کی رحمت سے سانس لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری سانسیں ہیں، ہم ان کو کتنا ویلیو کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور ہم مطلب سانس ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خدا جیسی کوئی ذات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں نہیں پیدا کیا، جیسے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو ہمیں کس چیز پہ ایگری کرنا چاہیے، یہ دیکھیں کہ کائنات میں غور و فکر کریں، یہ سارا کس نے بنایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا تھے، کہاں سے آئے ہیں، اور امپورٹنٹ چیز سانس۔ سانس انسان کی ایسی چیز ہے نا کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب تو ایسا ہے نا کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وقتی ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن سانس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس نعمت کی بھی قدر ہمیں تب ہوگی جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، جب یہ سانس، آخری سانسیں ہم سے واپس لے لی جائیں گی، اور انسان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کی کون سی سانسیں اس کی آخری ہیں، کہاں، کس جگہ اس نے جو ہے وہ بس ختم ہو جانا ہے۔ ابھی سے کچھ منٹ بعد نہیں معلوم کیا ہوگا، ابھی 2 منٹ بعد، 2 سیکنڈ بعد کیا ہونے والا ہے، کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح الرحمن کا جو ورڈ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب دیکھیں یہاں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہدایت بھی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ہمیں نماز کی توفیق بھی ملتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے، یا اگر دنیا میں ایسا ہوتا جیسے پچھلی بہت سی اقوام پہ عذاب مطلب انہیں دنیا میں ہی دے دیا گیا، قوم عاد، سمود، قوم نوح، اسی طرح بنی اسرائیل، سب کے ہی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہے، ایک امیجن کریں کہ ہمارے گناہوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً ہمارے گناہوں کے بدلے ہمیں دنیا میں ہی اسی ٹائم اسی گناہ کی سزا دے دے۔ اگر ایسا ہو تو پھر دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہ رہے، ایون کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق،
اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کیا، اگر فوراً ہی اس کی پکڑ ہو جائے، تو کیا آج دنیا میں کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بار بار چانس دے رہے ہیں۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں چانس دے رہے ہیں کہ معافی مانگ لے میرا بندہ، اور جتنا ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی مختلف صورتوں کے سٹارٹ میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ دیکھیں الرحمن، یہاں پہ جو ہے نا وہ علماء کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ دنیا میں سب کے لیے عام ہے، رحمان ورڈ، لیکن جو الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ خاص رحمت ہے، جو آخرت میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یعنی آج جو ہمیں ہوا، پانی، رزق، صحت، زندگی ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب الرحمن کی رحمت ہے۔ اور ایک مطلب کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ یہی ہوا جو گرم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمارا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی گفتگو کا سٹارٹ ہی یہی ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی نیو ڈے ملے ہیں تو آج موسم کیسا تھا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ موسم کے بارے میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان ایسا ہے نا کہ وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا ہے، کبھی شکوہ کریں گے، کبھی کیا آج موسم ایسا تھا، سردی ہوگی تو آج بہت زیادہ سردی تھی، گرمی ہے تو آج بہت زیادہ گرمی ہے، تو کیوں ہے؟ دیکھیے، اس چیز کے بارے میں آپ کوشچن کریں جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ویدر ہے، یہ ویدر ٹمپریچر وغیرہ ہے، کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر ہماری ڈیلی بیسس کی گفتگو میں یہی ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس طرح کے ورڈز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ ایسے ورڈ سم ٹائمز ہمیں اپنے بولنے میں بھی نا بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم بولنے میں ایسے ورڈز بول رہے ہوتے ہیں جو ہماری ناشکری کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ آپ ایک بات سوچیں اپنی لائف کے بارے میں کہ آپ نے کتنی بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اور کتنی سچویشن ایسی ہیں جو آپ نے سوچا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہ کیا تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے یا باہر لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فکر چھوڑ کے آپ نے لوگوں کو راضی کیا۔ یہ چیز سوچیں، اور کتنا آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر کی ہے۔ پھر یہ سوچیں ابھی تک آپ کی لائف کے جتنے بھی ایئرز گزر گئے ہیں، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اور ان نمازوں میں کتنا خشوع تھا، کتنی نمازیں صرف اس ڈر سے تھی کہ لوگ سارے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں تو چلو میں بھی پڑھ لوں، لوگ دیکھ رہے ہیں چلو میں لمبے سجدے کر لوں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں چلو میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، لوگ نہیں ہیں یہاں پہ کوئی بھی، میں تنہائی میں ہوں۔ تو کیا آپ یہ بھول گئے کہ تنہائی کا بھی جو رب ہے الرحمن، جس کی رحمتیں ہیں آپ کے پاس، تنہائی میں بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی وہ دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں ہیں۔ تو کیا آپ نے الرحمن کے لیے عبادات کی، یا پھر آپ نے صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادات کی ہیں؟ یہاں سے یہی دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم تھا تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو نماز جس ٹائم یاد آ جاتی ہے آپ اسی وقت پڑھ لیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں ہماری زندگی میں سٹارٹ سے ہم سب نے روٹین بنائی ہوئی ہے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے، تو کیا ہمیں وہ 3 ٹائم کھانا بھولتا ہے؟ ہمیں بھوک نہ بھی لگی ہو پھر بھی ہم کھاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہم اپنی باڈی کو ہم نے اس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ مسٹ کھانا ہے، ہم نے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کیا۔ لیکن سب کچھ کھاتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم نا سیڈ رہتے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی باڈی کو فیڈ تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری اصل روح ہے، ہماری جو روح ہے، اس کو اس کی فیڈ نہیں مل رہی۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ اس کی فیڈ ہے۔ وہ جب آپ اس کو نہیں پرووائڈ کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اوبویسلی بات ہے انسان ڈپریس رہے گا۔ تو اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی بھی لازمی فکر کیجیے۔ اسی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ مت سوچے کہ جب مجھے بڑھاپا آئے گا، سارا کچھ ٹائم دنیا میں جتنے کام میں نے کرنے ہیں تو وہ کر کے تب ہم عبادت کریں گے۔ نہیں، اگر آپ آج عبادت نہیں کریں گے تو بڑھاپے میں بھی آپ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی عبادت کرنے کی۔ جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں اکثر لوگ وہی بڑھاپے میں بھی وہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان تمام غلطیوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جہاں آپ غلطیاں دیکھیں گے وہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے نیکی کے کام کتنے کیے ہیں۔ اوبویسلی ہم سب انسان بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم سب میں جو ہے وہ زیادہ چیز جو نظر آئے گی وہ ہماری غلطیاں ہی ہوں گی۔ لیکن انہی غلطیوں کے باوجود کتنی غلطیاں ہم نے کی، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارا رزق بند نہیں کیا، ہماری سانسیں نہیں روکی، دروازے بند نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف انصاف کرتا نا تو شاید ہم میں سے نا آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جیسے کہ بھی بتایا کہ اگر گناہوں کی سزا فوری فوری ملنا شروع ہو جائے تو انسان جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی سوچے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی نا شیطان ہمارے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ بس یہ گناہ تو ہو گیا، اب تو معافی نہیں مل سکے گی۔ ہم اکثر معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن بار بار وہی چیزیں ریپیٹیشن میں ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ اب فلاں گناہ ہو گیا تھا، معافی بھی مانگی، پتہ نہیں معاف کیا یا نہیں۔ تو اس ڈاؤٹ سے بھی نکلیں اور یاد رکھیں کہ الرحمن وہ ذات جو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کیا ہے، آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا بالکل بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی یقین رکھیں کہ واقعی وہ الرحمن ہے۔ اور پھر الرحمن ہونے کے ناطے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی لائف میں مایوس نہیں ہونا ہے چاہے کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور پھر کہیں کہ کوئی بات نہیں، اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا میں نے یہ گناہ کرنا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ ایسا بیہیویئر بالکل بھی نہیں رکھنا، بلکہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے نا تو وہ کیا کرے، دوسروں پر رحم کرے۔ اگر آپ فار ایگزامپل گھر میں ہیں یا کہیں بھی کسی ایسی سچویشن میں ہیں، آپ کوئی کام کریں، کسی نے آپ کو تھوڑا سا کام خراب کر دیا یا غلطی سے بھی کچھ ہو گیا، تو آپ وہاں پہ آپ کا مظاہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اگلا بندہ آپ کو ایکسکیوز بھی کر رہا ہے، سوری بھی کر رہا ہے، تو کیا پھر بھی آپ اس کو بار بار ڈانٹ رہے ہیں، بار بار اس سے جو ہے وہ وہی غلطی بار بار یاد دلا رہے ہیں؟ تو یہ پھر رحم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہنے کے لیے دوسروں پر بھی رحم کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لٹاتا۔ اب یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے، دل پریشان تھا،
اور اچانک کسی نے اچھی بات کر دی، یا کہیں آپ نے کچھ ایسی پوسٹ دیکھ لی سامنے، یا کہیں بھی جو سوشل میڈیا کو جیسے اکثر لوگ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اگر موبائل پہ ہی کوئی اچھی بات آ گئی آپ کے سامنے اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، مطلب صرف وہ ورڈز آپ کو سکون دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک سکون مل گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب الرحمن کی رحمت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر جو ہے وہ صرف معجزے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ الرحمن تو دن رات ہم پہ جو ہے وہ رحمتیں ہم پہ نچھاور کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری رحمتیں، یہ ہمارا وقت، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ جو ہمیں مہلت مل رہی ہے، کل کا جو دن گزر گیا وہ آج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جتنا ٹائم گزر گیا آپ اپنی لائف میں دیکھیں، آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے وہ ٹائم صرف کچھ گھڑیاں آپ نے جیسے زندگی میں گزاری ہوں گی۔ تو پھر اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم آج ہی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کریں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی ٹاسک دیا تھا کہ 5 نعمتیں لازمی لکھنی ہے۔ نعمتیں لکھنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کے پاس ڈیلی 5 نعمتیں آپ لکھیں گے نا، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو پھر جو آپ کو نہیں ملا، تو پھر اس سے زیادہ جو آپ کو ملا ہے، تو یہ دیکھیں آپ اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اس لیے ٹاسک دیا ہوا تھا کہ 5 نعمتیں لکھیں، اور کوئی سے بھی ایسے 5 مواقع لکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل کچھ بھی غلط کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ کو ایسا لگا کہ اب تو میرا مطلب نام خراب ہو جائے گا یا عزت وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں عزت دی۔ اور پھر 5 رحمتیں وہ لکھیں جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دی۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچے کہ نا میں بہت دور چلی گئی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ آ گیا، نہیں، صرف ایک سچی توبہ، ایک توبہ کریں۔ وہ جس رب کا نام الرحمن ہو، وہ اپنے بندوں کو واپس آنے پر رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ تنہائی میں رویا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ 3 کام کر لینا اپنی لائف میں، تو آپ کو اپنی لائف بہت زیادہ پرسکون لگے گی۔ فرسٹ، تنہائی میں رویا کریں۔ سیکنڈ، فضول کسی کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں۔ ہاں، کسی کی خیریت معلوم کرنی ہو، لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کسی کی ٹو لگانے کے لیے نا لوگوں کے گھر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا، یہ سب چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں مطلب اگر یہ 2 ہی کام کر لینا، تو آپ کی لائف میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔